دوستو، کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی کام کا فیصلہ کرے تو کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ایک نبی برحق جنہیں اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مایوسی کے عالم میں اپنی قوم کو چھوڑ گئے، لیکن پھر ان پر ایسا امتحان آیا کہ وہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ اندھیروں کے اندھیروں میں، زمین اور سمندر کے پردوں کے نیچے وہ صرف ایک دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، جو آج بھی ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ نے عراق کے علاقے نینوا کی بستی والوں کی طرف بھیجا۔ یہ بستی اپنی خوشحالی اور بڑی آبادی کے باوجود شرک، بت پرستی اور اخلاقی بگاڑ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ نہ صرف اللہ کو بھول چکے تھے، بلکہ بتوں کے سامنے جھکتے، انہی سے دعائیں کرتے اور گناہوں میں کھلے عام زندگی گزارتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت یونس علیہ السلام کا فرض تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، انہیں برائیوں سے روکیں اور نجات کی راہ دکھائیں۔ نبی کا دل ہمیشہ اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے، اور یونس علیہ السلام نے بھی دن رات سمجھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ بت محض پتھر اور لکڑی ہے، تمہارے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو۔ 40 سال تک حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم کی دعوت دی، لیکن افسوس کہ چند ہی لوگ ان کی بات مانے، باقی اکثریت نے انکار کر دیا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، کہتے تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تمہیں کس بات کا حق ہے کہ ہم پر حکم چلاؤ؟ کچھ لوگ ان کے قریب آ کر تنزیہ کہتے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ یونس علیہ السلام کے دل کو زخمی کر دیتے۔ ایک نبی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی قوم ہدایت پالے، لیکن جب وہ اپنی قوم کو انکار پر ڈٹا ہوا دیکھتے ہیں تو دل دکھ اور بے بسی سے بھر جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام بھی یہی محسوس کرنے لگے کہ شاید اب ان کی قوم کبھی راہ راست پر نہیں آئے گی۔ نبی کبھی اپنی مرضی سے کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی سے اتنے پریشان ہو گئے کہ ایک دن بغیر اللہ کے حکم کے بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ سوچ کر نکل گئے کہ اب اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، اور وہ اس منظر کے گواہ نہیں بننا چاہتے۔ لیکن اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ قدم اللہ کی مرضی کے بغیر تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے یونس علیہ السلام کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر اور انتظار ہی اصل آزمائش ہے، اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو گئے تاکہ نینوا سے دور کسی اور بستی کا رخ کرے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو اچانک ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ ہوائیں زور زور سے چلنے لگیں، پانی کی بڑی بڑی موجیں کشتی کو ڈبونے لگیں۔ مسافر گھبرا گئے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ آفت کیوں آئی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے تاکہ پتہ چلے کس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ قرعہ ڈالا گیا اور 3 بار مسلسل یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ کے بعد مسافروں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ انہیں زندہ نگل دے۔ یوں نبی برحق سمندر کی تہ میں ایک زندہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سہارا۔ یہ وہ اندھیرے تھے جہاں انسان کا دل ٹوٹ سکتا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہوں نے گڑگڑا کر کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اتنی سچی اور عاجزی سے تھی کہ آج بھی اسے دعائے یونس کہا جاتا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ اپنی قوم کو چھوڑنے میں انہوں نے جلد بازی کی، اور یہ ان کی کوتاہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس دوران نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو، لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا اور ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ایک دن مچھلی کو حکم ملا کہ وہ اپنے نبی کو کنارے پر ڈال دے۔ یوں یونس علیہ السلام ساحل پر پہنچ گئے۔ ان کا جسم کمزور اور بیمار ہو چکا تھا، دھوپ کی تپش سے ان کی جلد جلنے لگی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا، جس کے پتوں نے انہیں سایہ دیا۔ ساتھ ہی ایک جنگلی بکری بھی آتی تھی اور انہیں دودھ پلاتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ان کی صحت بحال ہوئی۔ ادھر نینوے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے ہیں اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں یاد آئیں۔ وہ سب اپنے گھروں سے نکل آئے، بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر کھلے میدان میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ٹل گیا۔ جب یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے
तो उन्होंने देखा पूरी बस्ती ईमान ले आई है। ये वो वाहिद कौम थी जिसने नबी के दुनिया से जाने से पहले तौबा कर ली और अल्लाह ने उनकी जान बख्शी। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वापसी पर खुश हुए और दोबारा उन्हें अल्लाह की बंदगी की राह दिखाने लगे। अब वही लोग जो पहले उनकी नाफरमानी करते थे, आजिज़ी से उनकी बात सुनते और अल्लाह की इबादत करने लगे। इस किस्से का एक अहम सबक यह है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। वो अपने बंदों की तौबा को फौरन कबूल करता है, चाहे वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में सब्र और तबीयत का ध्यान, आजिज़ी के साथ की गई दुआ आज भी हमारे लिए उम्मीद का चिराग है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें कई बड़े असबाक देती है। पहला यह कि मायूसी ईमान वाले के शायान शान नहीं। दूसरा यह कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तीसरा यह कि दुआ की ताकत हर हाल में सबसे बड़ी ढाल है, चाहे इंसान कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो। अगर वो दिल से अल्लाह को पुकारे तो दरवाजे खुल जाते हैं। नैनवा के लोग जब अजाब के करीब पहुंचकर तौबा करते हैं तो अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। इससे मालूम होता है कि तौबा के लिए कभी देर नहीं होती। यही वो पैगाम है जो हर मुसलमान के दिल में जिंदा रहना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमेशा वसी है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।